تو یہ عدت کے مسائل ہیں جسے ہر عورت کے لیے سیکھنا ضروری ہے. یہ بہت اہم ہے. ہماری ایک تعداد ایسی ہے عورتوں کی کہ جو طلاق کے مسائل سے ناواقف ہے، عدت کے مسائل سے ناواقف ہے. اسی طرح جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مسائل کا عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. حیض کے جو مسائل ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، استحاضہ کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ عورتوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے. اگر وہ عورت نہیں سیکھتی تو وہ گناہ گار ہوگی. تو یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ یہ عورتوں کو سیکھنے چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا عورت عدت میں پیپر دینے یا کالج پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں، اور عدت میں کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. عورتوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، انہیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عدت میں کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اور مزید چند مسائل عدت کے متعلق بھی بیان کروں گا. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں عدت کے جو مسائل ہیں یہ معلوم ہو سکیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عدت ہے کتنی. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اگر عورت طلاق یافتہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اسے حیض آتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کم عمری کی وجہ سے ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتا، اب اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، اسے 3 ماہ مکمل کرنے ہیں. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. عدت وفات جسے ہم کہتے ہیں، عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جو حمل کی حالت میں ہے، شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور حمل کی حالت میں عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ جی حمل کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں ہوتی، تو یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر عورت حاملہ ہے، اس کو اگر طلاق دے دی گئی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی. حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن عدت میں جو ہے فرق ہے. اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے وہ عدت وفات والی ہے چاہے شوہر نے اسے طلاق دی ہے. اگر عورت حاملہ ہے، حاملہ ہونے کی صورت میں جو اس کی عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، یعنی جب اس کے بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر عورت کو ابھی حمل ہوا ہی تھا، ابھی پہلا ماہ ہی چل رہا تھا کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی، اگرچہ اسے حیض آتا ہے یا نہیں آتا، اب اس کی جو عدت ہے یہ وضع حمل ہے. جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر مثال کے طور پر بچہ پیدا ہونے میں ابھی 1 دن باقی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو اب بھی اس کی عدت وضع حمل ہی ہے. اگرچہ اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا، اب دوبارہ عورت کے لیے اس شوہر کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی نہ کر لے. جس طرح رب تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے، جب مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ پہلے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے پھر دوبارہ اپنے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. اور اس کا بھی طریقہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اسی طرح اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، عورت حاملہ تھی، اگرچہ جو ہے وہ آخری مراحل میں تھی، آخری ایام چل رہے تھے کہ شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے انتقال ہونے کے بعد ہی 2 دن بعد 3 دن بعد عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اسے عدت دوبارہ کرنے کی، عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ آگے کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہو، عدت کی حالت میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے آج جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. دین سے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل کا وہ شکار ہو جاتی ہے کہ عدت میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات سراسر غلط ہے. عدت کے دوران نکاح کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے. اگر کوئی آدمی عدت کی حالت میں کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے یا عورت کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ دونوں گناہ گار ہوں گے، زنا کے مرتکب ہوں گے، ان کا نکاح نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، عورت کے لیے عدت کے دوران پیپر دینے جانا یا کالج پڑھنے کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے. عورت کے لیے عدت کے دوران کسی شدید مجبوری کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے.
اگر وہ عورت پیپر دینے کے لیے جاتی ہے یا کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ عدت کی حالت میں چاہے وہ عدت وفات والی ہو چاہے وہ عدت طلاق والی ہو، دونوں حالتوں میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عدت میں زیب و زینت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے، براؤ سنگار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اسی طرح جو ہے وہ اور جو بناؤ سنگار میک اپ وغیرہ کرنا، جو بناؤ سنگار کے زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں عدت کی حالت میں چاہے وہ عدت وفات والی ہو چاہے وہ عدت طلاق والی ہو، اس حالت میں عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے عدت کے دوران جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے، اگر وہ پہنتی ہے تو گناہ گار ہوگی، کیونکہ وہ عورت سوگ میں ہے، تو سوگ کی حالت میں عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عدت میں پردہ جو ہے یہ کرنا کن کن سے ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ جو پردہ ہے یہ صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت اگر عدت وفات میں ہے یا عدت طلاق میں ہے تو عورت پر پردہ ہی پردہ ہے، یعنی اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو عورت پردہ کرے گی، اگر طلاق نہیں دی تو عورت پردہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو عورت پر پردہ لازم ہے، اگر شوہر کا انتقال نہیں ہوا تو عورت کے لیے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، جہاں چاہے وہ جائے جہاں چاہے وہ گھومے۔ تو یہ بات شرعاً درست نہیں ہے کہ شوہر کا انتقال ہوگا تو پردہ کرنا ہے، اگر شوہر زندہ ہے تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شوہر ساتھ رہ رہا ہے تو پردہ ضروری نہیں ہے، اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، چاہے عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ ہے، یعنی اگر اس کو جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی یا اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تو جن جن لوگوں سے شریعت نے پردے کرنے کا کہا ہے ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جن سے شادی کرنا شرعاً جائز ہے، کسی بھی موقع پر شریعت میں ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عدت وفات میں ہو چاہے وہ عدت طلاق میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، یعنی اس کی زندگی چل رہی ہو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ جن جن لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی موقع پر حلال ہے ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جو محرم رشتہ دار ہیں یعنی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے عورت عدت میں ہے یا عدت میں نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب عورت نے عدت گزارنی ہے تو عدت میں کن کن لوگوں سے پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، پہلے وہ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خالہ زاد بھائی، اس سے پردہ ضروری ہے، یعنی اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور، جیٹھ، خالو، پھوپھا، شوہر کے خالو، شوہر کے پھوپھا، شوہر کا بھتیجا وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے عدت کی حالت میں۔ اور وہ لوگ جن سے عدت کی حالت میں یا عدت کے بغیر بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے جو میں نے بیان کیے ہیں نام جو افراد کے، وہ چاہے عدت میں عورت ہے یا عدت میں نہیں ہے، دونوں حالتوں میں عورت کے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی۔ اور اب وہ لوگ بیان کروں گا ان لوگوں کے نام کہ جن سے عورت کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک باپ جس سے عورت کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، بھائی سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، چچا سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ماموں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، سسر سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹے سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پوتا، پڑ پوتا، نواسا، پڑ نواسا، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح داماد سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، بھتیجا جو ہے اس سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھانجا اور اس کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، سوتیلے باپ سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ عدت میں سوتیلے باپ سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور وہ سوتیلا باپ جسے اس عورت نے اپنا منہ بولا باپ کہا ہو، یا اس باپ نے اسے اپنی منہ بولی بیٹی کہا ہو، اس عورت کا اس باپ سے پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہ سوتیلا باپ جس نے عدت گزارنے والی عورت کی ماں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو،
اس سوتیلے باپ کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ عورت عدت میں ہے یا عدت کے علاوہ میں ہے۔ چند مسائل عدت کے متعلق جو اہم تھے وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی عورت کو مزید سوال ہو عدت کے متعلق تو اپنا کمنٹ کر سکتی ہے، اپنا سوال کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو یہ عدت کے مسائل ہیں جسے ہر عورت کے لیے سیکھنا ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے عورتوں کی کہ جو طلاق کے مسائل سے ناواقف ہے، عدت کے مسائل سے ناواقف ہے۔ اسی طرح جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مسائل کا عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حیض کے جو مسائل ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، استحاضہ کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ عورتوں کے لیے سیکھنا ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اگر وہ عورت نہیں سیکھتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ یہ عورتوں کو سیکھنے چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دار و مدار ہے کہ یہ شریعت پر ہے، شریعت کے تابع ہم نے چلنا ہے۔ ہم شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ہمارے تابع نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسئلہ میرے جو ہے وہ ذہن کے مطابق ہو تو میں اپنا مسئلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے حل کرنا شروع کر دوں یا اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دوں، تو یہ لا علمی ہی کہیں گے، بے وقوفی کہیں گے۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، جو شریعت نے ہمیں کہہ دیا ہم نے اس حکم کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ حکم جو ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔